بسم الله الرحمن الرحيم. فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك فعاش بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امریکہ میں یکم محرم ختم ہو گئی، یکم مغرب شروع ہو گئی، تو آج یکم محرم تھی، امریکہ میں آج ہے، اور یکم محرم کو یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں برکت کے لیے ایک بات کروں گا، پھر اس کے بعد ہمارا سبق جو روٹین کے ساتھ آ رہا وہی ہوگا۔ برکت کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا جانتی ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب لوگ مرید مصطفیٰ ہیں۔ مرید کا معنی ہوتا ہے ماننے والا، فرما بردار۔ ہم سب لوگ مرید مصطفیٰ ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہا تھا، عرض کیا تھا، مانگا تھا، یا اللہ یا ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب کو کر دے۔ تو اللہ کریم نے سرکار دو عالم کی بات کو سن لیا، مان لیا اور عطا کر دیا، تو یہ مراد مصطفیٰ ہیں۔ شہنشاہ روم نے ایلچی بھیجا، یہ ہے سننے والی باتیں، ہم لوگوں کے لیے، ہمارے اہل اقتدار کے لیے، اختلاف کے لیے، بڑے بڑے لوگوں کے لیے سننے والی بات ہے یہ۔ شہنشاہ روم نے ایلچی بھیجا، جسے سفارتکار کہتے ہیں، بہت سے تحائف دے کے مدینہ طیبہ روانہ کیا، چونکہ سلطنتیں فارس کی یا روم کی گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو وہ سفیر بیچارہ نہ جانے دل میں کیا تمنا لے کے مدینہ طیبہ پہنچا۔ اب وہ بیچارہ کھچر اس کے لدے ہوئے سامان سے، گفٹ کے جو بھیجے تھے اس نے، اب وہ لوگوں سے پوچھا، جی آپ کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ ہمارے پاکستان میں یہاں بھی محلوں کی بات ہوتی رہتی ہے، فلانا محل اور فلانا محل اور فلانا۔ تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں وہ پوچھا لوگوں سے کہ وہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہمارے بادشاہ کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بادشاہ تو اللہ ہے۔ کیا تربیت تھی ان لوگوں کی۔ ہمارے ہاں تو امیر ہوتا ہے، امیر،
اور وہ محل میں نہیں رہتا، وہ آج قبرستان کا کچھ کام تھا، کرنے گیا تھا، اور وہیں کہیں کام کر کے یا وہاں ہوگا یا تھک گیا ہوگا تو لیٹ گیا ہوگا، تو وہ قبرستان میں آپ چلے جائیں۔ تو وہ ایلچی، وہ سفارتکار جو بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار میں جاتا تھا، کر و فرد دیکھا تھا، اور جس بادشاہ کے پاس سے آ رہا تھا اس کا اپنا کر و فرد تھا۔ تو یہ جب تلاش کرتا کرتا وہاں پہنچا تو سیدنا فاروق اعظم نے ایک اینٹ سر کے نیچے رکھی تھی اور لیٹے ہوئے تھی اور گہری نیند میں تھے۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی گھوڑا، کوئی مسافر، کوئی محافظ، کوئی تو ہوگا، لیکن چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی نظر نہیں آیا۔ پریشان ہو کے سیدنا فاروق اعظم کا چہرہ دیکھنے لگ گیا۔ جب وہ چہرہ دیکھنے لگا تو ہیبت سے اس کا وجود کانپنے لگ گیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ جس قدر میرا وجود کانپا تھا آج میں تصور کرتا ہوں تو یقین نہیں آتا۔ میرے وجود کے اندر ایک لرزہ طاری تھا اور میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس کے دم سے، جس کے نام سے اور جس کے کام سے شہنشاہ روم بھی کانپ رہا تھا اور شہنشاہ فارس بھی کانپ رہا تھا، اور وہ لیٹا ہوا ہے، ایک اینٹ کے سرانا ہے، محافظ بھی کوئی نہیں، ساتھ بھی کوئی نہیں، اکیلا تن تنہا ہے۔ تو جب وہ غور سے دیکھنے کے بعد اس کے دل نے کہا کہ سن، آج پہلی مرتبہ تو کسی انسان کو دیکھ رہا ہے، پہلے تو تیری ملاقات جانوروں سے ہی ہوتی تھی، اب یہ انسان ہے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے، اس نے بڑے ادب سے سلام کیا، متاثر تو ہو چکا تھا، سلام کیا۔ سرکار نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی میں سفیر ہوں، ایلچی ہوں، شہنشاہ روم کی طرف سے کچھ تحائف ہیں آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ میں تو حیران پریشان تھا، میں تو بادشاہ ہوں، بادشاہ کے محلوں سے آیا ہوں، اور جتنی میں نے سفارتکاری کی ہے بادشاہوں کی ہے، لیکن زندگی میں پہلا انسان دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس کو بٹھا لیا، اس کو کہا کہ اللہ نے سب انسانوں کو ایک پیدا کیا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، مرد آزاد پیدا ہوا ہے، انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کو غلام بنانے کی کوشش کرے گا میرا رب اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ باتیں سنتا رہا۔ اس کے بعد یہ تحائف تو میں آپ کو بعد میں پیش کروں گا، پہلے تو مجھے آپ کلمہ شریف پڑھا دیں۔ جس نعمت کو میں اب حاصل کرنے والا ہوں یہ ان تمام تحائف سے اونچی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت اس دفعہ اس امت کے پاس، یعنی ہمارے پاس اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس بے تحاشا مال ہے، بے تحاشا دولت ہے، ایٹمی پاور بھی ہیں، ہم بڑے بڑے جغادری ہمارے اندر موجود ہیں، اور چھوٹا سا اسرائیل ہے جس کا بیت المقدس پہ قبضہ ہے، ہم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔ اور پتہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جرنیل نے خط لکھا، ہرکارہ بھیجا کہ حضور بطریق نے مجھے کہا ہے، یعنی لاٹ پادری نے کہا ہے، میری کتاب یہ کہتی ہے کہ جو بندہ اس کو فتح کرے گا ہم اس سے لڑ نہیں سکیں گے، شکست کھا جائیں گے، لیکن اس کا جو نام ہے وہ عین میم رے سے شروع ہوگا، عین میم رے سے شروع ہوگا۔ اس نے کہا وہی تو ہمارا امیر ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ تو آپ نے خط لکھا، اس کو اپنے خادم کو لے کے چل پڑے مدینہ طیبہ سے بیت المقدس تک۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک ہی سواری تھی، تو جب وہ قریب پہنچے تو غلام جو تھا وہ سواری پر تھا اور سرکار کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی۔
اور 14 پیوند لگے ہوئے تھے کپڑے پہ۔ جرنیل نے کہا، سپہ سالار نے کہا کہ حضرت ملاقات کرنی ہے لاٹ پادری سے، یہ ایک جوڑا آپ پہن لیں۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ جوڑا تیرا تکبر کی علامت ہے، پیچھے تو میں ایسے آیا ہوں، اب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ متکبر ہو جاؤں تو میں یہ تکبر والا لباس نہیں پہنوں گا۔ بابا اگر فتح میرے ہاتھ میں لکھی ہے تو میں یوں ہی جاؤں گا 14 پیوند کے ساتھ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، مورخین سے پوچھ لیں۔ لاٹ پادری جو تھا بیت المقدس کا، اس نے چابیاں وہ تشت میں رکھی ہوئی تھیں اور لا کے حضرت فاروق اعظم کی نظر کر دی، حضور یہ ہیں چابیاں بیت المقدس کی، ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے۔ کتنی بدبختی ہماری کہ ہم دنیا والوں کو اپنی مظلومیت کی داستانیں تو سناتے ہیں، لیکن ایسے شاندار لوگوں کی زندگی کبھی نہیں سنائیں گے۔ لوگ تو ہمیں یہی سمجھتے کہ مسلمان مظلوم قوم ہے، ظلم ہوا تھا ان پر۔ ہمارا میڈیا، ہمارے لوگ، ہمارے مولوی، ہمارے نعت خوان، ہمارے شاعر، کبھی توفیق نہیں ہوئی الا ماشاء اللہ کہ 4 لفظ اس آدمی کے بارے میں کہہ دیں جس نے 22 لاکھ مربع میل فتح کر کے اسلام کے دامن میں ڈال دیا تھا، اور بیت المقدس کو بغیر لڑے فتح کر کے چابی ان کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جی کہ ظلم ہوا ہے، مظلوم ہے جی، مظلوم ہے جی۔ وہ جو فاتح تھے ہم نے ان کو بھی ظالم بنا کے پیش کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لمحہ فکریہ ہے۔ اپنوں گھر میں اگر فساد ہو تو چھپاتے ہیں بات لوگ کہ یار باہر نہیں نکالنی ہم نے، باہر وہ اپنی اچھی باتیں دکھائیں گے، اور ہم ایسی بدبخت قوم ہیں کہ مظلومیت اپنی پہلے دکھاتے ہیں، اچھی باتیں ہم چھپا کے رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ظلم ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ جس کنویں کو خریدا تھا جو آج تک جاری ہے، اس کا پانی بند کر دیا، 40 دن بند رہا۔ کبھی ذکر ہوا ہے اس بات کا؟ بار وہ ایک میرا موضوع نہیں ہے، دل اکھڑ نہ جائے۔ کل انشاءاللہ حال بدری مسجد میں جمعہ جو پڑھاؤں گا تو وہ سیدنا فاروق اعظم کی سیرت طیبہ پر چند اوراق کھولوں گا تاکہ ہماری امت کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو پتہ لگے کہ اسلام کس طرح پھیلا تھا اور کن کن مقدس شخصیات کی طفیل اور ان کے کردار کی عظمت کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا، پتہ لگ جائے۔ یہ سبق ہمارا چونکہ روٹین میں آ رہا ہے، اور آج کا میں روز ہی کہتا ہوں کہ بڑا خوبصورت سبق ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں جو سبق پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یہ آج سب سے زیادہ خوبصورت سبق ہوگا، لیکن اگلے دن پڑھتا ہوں تو پھر میری حیرت اپنی گم ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے، والدہ کو ہی اللہ نے مقرر کر دیا، لمبی کہانی ہے، اب آگے چل کے سبق آئے گا۔ یہ اللہ پاک نے الہام کیا، ان کی والدہ کو اٹھا کے دریا میں ڈال دیا، مائی صاحبہ نے پکڑ لیا، بی بی آسیہ نے محل میں لے گئے، مرضعہ یعنی دودھ پلانے والے کی تلاش شروع ہوئی، چونکہ بہن ساتھ ساتھ آ رہی تھی دریا کے۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے ایک عورت ہے جو دودھ پلا سکتی ہے، تو حضرت موسیٰ کی والدہ کا ہی پتہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہی دودھ پلایا۔ جب دودھ کی مدت ختم ہو گئی تو وہ محل میں تشریف لے آئے، اور محل میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کے ہاتھوں پرورش کروائی اس کی۔ اور پتہ ہے مفسرین محققین لکھتے ہیں کہ 400 سال تک فرعون جو تھا وہ سرکشی کر رہا تھا، 400 سال تک سرکشی کر رہا تھا، اور نہ کبھی بارش رکی تھی، مسلسل بارش، نہ کبھی پیداوار میں کمی ہوئی۔ یہ تو ہمارے جیسے بدبخت لوگ ہیں، جب آ جائیں تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن بدبختوں کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا۔ وہ اتنا بدبخت تھا کہ بارش بھی نہیں رکی، پیداوار بھی کم نہیں ہوئی،
اور سنو اللہ نے اس کو کوئی بیماری بھی نہیں دی، سر درد بھی نہیں ہوا، اور نہ اللہ نے اس پہ بڑھاپا طاری کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پل گئے، بڑا جوان ہو گئے، مارا ایک کو، نکل گئے وہاں سے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔ سارا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا تو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا، اب نبوت مل گئی۔ جب نبوت مل گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، ہم دعا نہیں مانگتے، اللہ جانتا ہے۔ مجھے تو یہ شکوہ ہے اپنے بہن بھائیوں سے، بچوں سے، دعا نہیں مانگتے ہم۔ یقین کریں ایٹ لیسٹ چلو ہر نماز کے بعد نہ صحیح تو سحری کو مانگا کرو، ایک لسٹ بناؤ بڑی لمبی، جتنی پڑھ سکتے ہو اللہ کی بارگاہ میں پڑھ دو۔ آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ کرنے والی تو وہ ذات ہے نا، وہ بندوبست کرے گا آپ کا۔ ایک لسٹ بنا لو، میں تو ایسے ہی کرتا ہوں الحمدللہ۔ مدت گزر گئی، جو کام ختم ہو جاتا ہے اس کو نکال دیتا ہوں، نیا داخل کر دیتا ہوں۔ کام چل رہے ہیں، سب کے چلتے ہیں، لیکن ہم نہیں دعا مانگتے۔ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں فلاں سے کہوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، فلاں میرا سہارا ہے، فلاں میرا تھڑ دار واقف ہے تو فلاں میرا وزیر واقف۔ ہم ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔